سہیلی نے مجھے کل دعوت پر بلایا تھا۔ وہاں اس کے شوہر نے میری عزت لوٹ لی۔ میری دوست نے بات دبانے کے لیے اپنے شوہر سے میرا نکاح کر دیا۔ اب اس کا شوہر روز میرے کمرے میں آتا، میں اپنی دوست کو پکارتی اور وہ میری مدد نہ کرتی۔ کچھ دن گزرے کہ میں حاملہ ہو گئی۔ یہ سنتے دوست نے فوراً کسی کو کال کی اور بولی کام ہو گیا، اور مجھے کھینچتی اسٹور میں لے گئی۔ مجھے ٹیبل پر لٹا کر باندھ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ جب ہی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھتے اللہ سے مدد مانگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دوستیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو ہمارا پورا خاندان جانتا ہے۔ وہ ہمارے گھر آتی ہیں تو ہمارے سب گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کی دوست ہے، تو وہ اس کے بھی وہ بیٹیوں کی طرح ہی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ نازنین بھی میری ایسی ہی دوست تھی، جسے پیار سے میں نازی کہتی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ہم دونوں کی دوستی ہائی اسکول میں ہوئی تھی اور کالج میں بھی ہم دونوں اکٹھے ہی گئے تھے۔ لگ بھگ ہماری دوستی کو کافی سال ہو چکے تھے اور سب ہماری دوستیوں کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ کچھ ہمارے گھر بھی پاس ہی تھے، تو کالج کے بعد بھی ہمارا وقت اکٹھے ہی گزرتا تھا۔ اب تو سب کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہم دونوں اکٹھے ہی جاتے، اور کئی لوگ تو سمجھ لیتے کہ شاید ہم بہنیں ہیں، اور ہم بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بہنیں ہی سمجھتی اور کہتی تھیں۔ میرا نام فریحہ ہے، مگر وہ مجھے پیار سے پری کہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی نازی بہت پسند تھی، اور مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ہی گھر میں لے آتی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا نے ہم بہنوں کو ہی اپنا بیٹا بنا کر کہہ دیا تھا کہ تم لوگ میری بیٹیاں نہیں، میرے بیٹے ہو۔ اب تم لوگوں نے اس زمانے کا منہ بند کرنا ہے اور پڑھ لکھ کر کچھ قابل بننا ہے۔ اور میں نے اپنے ابا کی اس بات کو پلوں سے باندھ لیا تھا کہ میں نے کچھ بن کر دکھانا ہے۔ پڑھائی میں تو میں ویسے بھی شروع سے ہی تیز تھی، جبکہ میرے برعکس نازی کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو شروع دن سے ہی شادی کے خواب دیکھتی تھی، بس یہ کہتی تھی کہ جلدی سے میرا کوئی رشتہ آئے اور میں بیاہ کر چلی جاؤں۔ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، جبکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک میرا کوئی کیریئر نہیں بنے گا میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ ہم لوگوں کے اور نازی کے سوشل سٹیٹس میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میں اپر کلاس سے تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہماری دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں جب بھی اس کے گھر جاتی تو اس کی امی اپنی حیثیت سے بڑھ کر میرے لیے خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتی تھیں۔ نازی مجھ سے 1 سال بڑی تھی، اور اس کا اس سے 1 سال چھوٹا بھائی فرحان میری ہی عمر کا تھا۔ وہ میری بھابھی نہیں بن سکتی تھی، تو میرا تو یہی خیال تھا کہ وہ مجھے ضرور اپنی بھابھی بنائے گی، کیونکہ ہم نے شروع سے ہی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اور وعدے کر رکھے تھے۔ تو میں نے ٹین ایج سے ہی اس کے بھائی فرحان کو اپنے دل و دماغ میں بسا رکھا کہ اس کے بہانے ہی میں ساری زندگی اپنے دوست سے قریب رہ پاؤں گی۔ کچھ نازی کی امی کا رجحان بھی میری طرف تھا، اس لیے مجھے پکی امید تھی کہ وہ بہت جلد میرے گھر رشتہ لے کر ضرور آئیں گی۔ لیکن پھر نازی کے رشتے کی خبر آ گئی۔ پتہ چلا کہ اس کی خواہش کے مطابق ایک بہت ہی امیر و کبیر گھرانے میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ میں تب پڑھنے کے لیے باہر جا چکی تھی، اس لیے اس کی شادی میں شریک نہیں ہو پائی۔ مجھے انہی دنوں لندن میں ایک بہت ہی اچھی اسکالرشپ ملی تھی، اور میرا ارادہ یہی تھا کہ پڑھائی مکمل کر کے کچھ بن کر ہی واپس جاؤں گی، تاکہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکوں۔ میری پڑھائی میں 1 سال رہتا تھا کہ میں نے سوچا کہ مجھے چھٹیوں پر گھر جانا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے میں اپنا سیمسٹر فریز کروا کر پاکستان واپس آئی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن مجھے تو صرف اپنی دوست سے ملنے کی جلدی تھی، جس کو دیکھے اور اس سے بات کیے اتنا عرصہ گزر گیا تھا۔ اصل میں باہر کی زندگی بہت مصروف تھی، اور مجھے اپنے گھر والوں سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں مل پاتا تھا، تو اس دوران میرے اور نازی کے درمیان بہت فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں اس کے گھر جا کر اسے ایک بار گلے لگاؤں گی تو وہ سارے گلے شکوے بھول جائے گی۔ ہاں، لیکن ایک حیران کن خبر مجھے ملی، جس کی وجہ سے میرا دل بہت خراب ہوا۔ یہ کہ نازی کے بھائی فرحان نے شادی کر لی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ میں نے تو بچپن سے ہی فرحان کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ میں اس کی امی سے ملنے گئی اور باتوں ہی باتوں میں ان سے شکوہ کیا
کہ آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتی تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے کیوں نہیں سوچا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو شروع سے ہی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر نازنین نے مجھے منع کر دیا کہ تم ایسا نہیں چاہتی، اس لیے میں بھی چپ ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے مجھے جلدی اپنے بیٹے کی شادی کرنی پڑی۔ میں سن کر حیران ہوئی کہ نازی نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ ایک بار بھی اس نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو اس کو بتاتی کہ میں خود بھی اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس نے تو جیسے مجھ سے کوئی اپنا پرانا بدلہ لیا ہو کہ اپنے بھائی کی شادی کسی اور سے کروا دی۔ میں جب اس سے ملنے گئی تو میرا یہی پوچھنے کا مقصد تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ میرا بھائی کوئی کام دھندہ نہیں کرتا اور تو لندن میں پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد تیری بہت اچھی نوکری بھی ہو جائے گی اور تیرا سٹینڈرڈ بھی بہت اونچا ہو جائے گا، میں کیسے اپنے کم پڑھے لکھے اور غریب بھائی کو تیرے ساتھ باندھ دیتی، وہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اس نے میری دوست بن کر سوچا تھا، اگر وہ اپنے بھائی کی بہن بن کر سوچتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ مجھے اس کی مخلصی پر اشک آیا کہ ایسے دوست ہونا تو قدرت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر 6 مہینوں کے لیے تھی اور 2 مہینے کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ نازی کے گھر میرا کافی آنا جانا تھا، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں اس کے گھر جاتی تھی تو اس کا شوہر کام پر ہوتا تھا۔ 1-2 بار پہلے اس سے کہا بھی کہ اسے لے کر ہمارے گھر آئے تو وہ وعدہ کر لیتی، لیکن ابھی تک اسے لے کر نہیں آئی تھی۔ اسی دوران اماں نے مجھے ایک رشتے کا بتایا۔ لڑکا اسسٹنٹ کمشنر تھا اور ان لوگوں کا سارا خاندان ہی بیوروکریسی میں تھا۔ ایسا رشتہ آ جانا تو خوش قسمتی تھی۔ جس کسی نے بھی سنا اس نے دانتوں میں انگلیاں داپ لیں اور میری ماں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں حاسدوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جب میں نے نازنین کو یہ بتایا تو بہت خوش ہوئی اور مجھے اگلی زندگی کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں دیں۔ ایک دن میں نازنین کے گھر سے نکل کر ابھی سڑک پر آئی ہوئی تھی کہ یکدم ہی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شکر ہے کہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی تھی، اس لیے میں گر گئی اور زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ گاڑی سے نکلنے والا شخص مجھ سے معذرت کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ چونکہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا تو پہلے اس نے میرے پیر پر کلینک سے پٹی کروائی اور پھر مجھے گھر پر بھی ڈراپ کیا۔ جانے وہ کون تھا، لیکن اس کی شکل میرے ذہن پر نقش ہو گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، ورنہ تو لوگ ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ 1 ہفتے تک تو میں بیڈ ریسٹ پر ہی رہی۔ آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تو مجھے اپنی دوست کی یاد ستائی اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس کے گھر پر جانا ہی ہوگا۔ ویسے بھی گھر والے میری منگنی کی تاریخ تیار کر چکے تھے تو میں نے سوچا کہ اسے جا کر منگنی کا انویٹیشن ہی دے دوں۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی دعوت دے کر گھر بلا لیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو خلاف معمول مجھے کچھ خاموشی کا احساس ہوا، حالانکہ میں نے آنے سے پہلے اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے واپسی کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے تو اچانک دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں چونک کر پیچھے پلٹی تو ایک عجیب و غریب شخص کو اپنے پیچھے پا کر حیران رہ گئی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کون ہے اور اس گھر میں کیا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نازنین کا شوہر ہوں اور تم اس کی دوست ہو۔ میں نے کہا جی اس کی دوست ہوں، بلکہ بہن ہی سمجھیں۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم میری سالی ہو، اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو آج تم بھی میری گھر والی ہی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوئی اور چلاتے ہوئے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نازنین کو بلائیں، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ تو ابھی نہیں آ پائے گی، بازار گئی ہے، اسے آنے میں دیر لگے گی، تب تک میں تمہاری غربت سے کچھ فائدہ تو اٹھا لوں۔ مجھے اس کی باتوں سے ہوس کی بو آ رہی تھی اور اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں بہت روئی، چیخی، تڑپی، چلائی، لیکن میری آہوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور اس ظالم انسان نے میری عزت لوٹ لی۔ جب نازی واپس آئی تو میری اجڑی حالت دیکھ کر اس کو بھی سکتہ ہو گیا اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، یہ ساری میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تک میں بازار سے واپس گھر پر آؤں گی تب تک تم بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ آج یہ شخص بھی گھر پر ہی ہوگا، اس لیے تو میں اتنے دنوں سے تمہیں اسے ملا نہیں رہی تھی
کیونکہ میں اپنے شوہر کی بد نظری اور بد فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، لیکن آج اس نے جو کیا ہے میں اس کے لیے اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب مجھے ان لوگوں کی معافی سے کیا سروکار تھا؟ میری تو عزت اور زندگی خراب ہو گئی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر جانے کو پلٹی، نازی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تم گھر واپس نہیں جاؤ گی، تم گئی تو تمہارے ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، اگر انہیں پتہ چلا تو اپنی جان لے لیں گے۔ آخر اتنے غیرت مند ماں باپ دنیا کا کیسے سامنا کریں گے؟ کچھ ممکن نہیں کہ وہ مجھے تمہیں بھی مار دیں۔ تم اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ نہیں دو۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ بات باہر پھیلے۔ تم باہر نکلو گی تو پوری دنیا یہ راز جان لے گی، تمہاری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی، جو میں نہیں چاہتی۔ مجھے اس کی باتوں پر حیرانی ہو رہی تھی اور میں بالکل بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھی کہ اس نے کہا کہ اس بات کو دبانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرے شوہر سے نکاح کر لو۔ کوئی اور حالات ہوتے تو نہ نازی نے ایسا کہنا تھا اور نہ ہی میں نے ماننا تھا، لیکن چونکہ وہ شخص میری عزت خراب کر چکا تھا تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس سے نکاح کر لوں۔ میں نکاح کے بعد اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن نازی نے ایک بار پھر مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ تم ابھی کچھ دن یہیں پر رہو، جب تم انہیں سچ بتانے کی ہمت پیدا کر لو تب چلی جانا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی پریشانی ہو رہی تھی کہ میں اگر گھر نہیں پہنچی تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر بھی آ جائیں گے اور بہت پریشان ہوں گے۔ رات کے وقت میں کمرے میں تھی کہ اچانک مجھے بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی میرے ابا کی آواز ہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے بند تھا۔ مجھے نازی کی آواز سنائی دی۔ جب میرے ابا اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا فریحہ یہاں پر آئی تھی تو وہ کہنے لگی وہ دوپہر میں آئی تھی اور 10 منٹ بیٹھ کر فوراً سے چلی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے میرے گھر والے تو نازی پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ مجھے بہت غصہ آیا کہ نازیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم سے کم مجھے تو ان کے سامنے کروا دیتی۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں اپنے باپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شاید نازنین نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر خراب ہو، اس لیے مجھے منع کر رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہے اور آج سے تم ایک مس پرسن ہو، تم بس اب اپنی زندگی یہیں پر گزارو۔ میں تو اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر چونک گئی کہ ایک دم سے اس کے لہجے میں یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ اتنی بیزاری سے تو اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں تھی کہ اس کا شوہر پھر سے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں گھبرائی کہ تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تو کہنے لگا اب تم میری بیوی ہو تو میں کمرے میں تو آؤں گا ہی۔ میں نے نازیہ کو آواز دے کر کہا کہ مجھے آ کر بچائے اور اس کو یہاں سے لے کر جائے، مگر اس نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری دوست اتنی بھی بدل جائے گی کہ اس پر میری چیخوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روز اس کا شوہر میرے کمرے میں آ جاتا اور میں اس کو آوازیں دیتی رہ جاتی، لیکن وہ میری ایک نہ سنتا۔ وہ میرا سامنا بھی نہیں کرتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی اور اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا رہتا تھا کہ میرے گھر والے ابھی بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر 3 ماہ ہو گئے تھے کہ اچانک ایک دن میں چکرا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے اوپر ایک لیڈی ڈاکٹر کو جھکے ہوئے پایا جو میرے ٹیسٹ وغیرہ کر رہی تھی۔ پھر نازی اور اس کے شوہر کو کہنے لگی کہ مبارک ہو، یہ امید سے ہیں۔ یہ سن کر ان دونوں کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، جبکہ میری تو دل کی دھڑکن ہی رک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو کہا میں یہ بچہ نہیں چاہتی، آپ مجھے کوئی اور دوا دے دیں۔ نازی نے تب میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کا شوہر ڈاکٹر کو کہنے لگا کہ یہ عورت تھوڑی پاگل ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، چلیں میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دونوں تو یہ خوشخبری سن کر یوں خوش تھے کہ جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت ہی مل گئی ہو۔ میں ان کی خوشی کی وجہ ہرگز بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اور مجھے ابھی تک اپنی دوست نازی کا پلان نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ اس کے شوہر نے جو کچھ بھی کیا اسی کی مرضی سے کیا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا فائدہ، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور اب میرے بچے کو لے کر ان دونوں کا کیا پلانس ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے اسے اپنی دوست ہی سمجھتی ہوئی آئی تھی اور اس نے بھی تو یہ کیا تھا، تو اب ایک دم سے اس میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ یقیناً یہ اس کے شوہر کی ہی کارستانی تھی جس نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور اس کے کان میرے خلاف بھی بھر رکھے تھے۔
میرے حاملہ ہونے کی خبر سننے کے فوراً بعد ہی وہ مجھے کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئی، مجھے وہاں پر ٹیبل پر باندھ دیا اور کسی کو فون کر کے کہنے لگی کہ کام ہو گیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، یہ حاملہ ہو چکی ہے، اب بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے ان کی آوازوں سے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ صرف اللہ ہی تھا جو مجھے بچا سکتا تھا، ورنہ تو میں امید چھوڑ چکی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی اور آنکھیں بند کر لیں، اور اسی وقت مجھے یوں لگا کہ جیسے میری دعا سن لی گئی ہے، کیونکہ اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور آتے ہی اس کے کان میں کوئی ایسی بات کہی جسے سن کر وہ بہت بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم یہیں اس کے پاس تہہ خانے میں رکھو، میں اوپر جاتی ہوں، اور اسے اچھے سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا رکھ کر تم ادھر ہی رہنا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کوئی مہمان وغیرہ آیا تھا، اس کی وجہ سے اسے مجھے یوں چھوڑ کر ایمرجنسی میں اوپر جانا پڑا۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ جب تک وہ اوپر اپنے اس مہمان کے ساتھ مصروف رہتی، مجھے اتنی دیر میں اپنے بھاگنے کا کوئی پلان کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور اس آدمی کو کہا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، مجھے جلدی سے ہسپتال لے چلو، ورنہ میں اور میرا بچہ دونوں مر جائیں گے۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا، شاید وہ نازیہ کی اجازت کے بغیر مجھے کہیں نہیں لے جانا چاہتا، لیکن میں نے دھمکی دی کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر تم اپنی بیوی کو کیا جواب دو گے؟ اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ میرا بچہ ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرا دل نشانے پر جا بیٹھا تھا اور وہ مجھے نازی کی اجازت کے بغیر ہی چوری چھپے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے آیا۔ میں نے اسے باہر ہی رکنے کا کہا اور خود اس کے سامنے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی، مگر 2 منٹ کے بعد میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل کر ہسپتال کی پچھلی طرف آ گئی اور ایمرجنسی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ 1 روپیہ تھا کہ جس کی بنا پر میں وہاں سے بھاگ جاتی، اس لیے میں پیدل تیزی سے ایک طرف چلنا شروع ہو گئی۔ میں جلد سے جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی اور انہیں ساری سچائی بتا دینا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سوچوں ہی سوچوں میں کس طرف چلی جا رہی ہوں۔ اچانک پھر سے میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اب کی بار ٹکر بڑی شدید تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، اور جس آدمی کی گاڑی سے میں ٹکرائی تھی تو اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ وہی تھا جسے میں کچھ ماہ پہلے ٹکرائی تھی، اور وہ مجھے میرے گھر تک بھی چھوڑنے گیا تھا۔ قدرت کا کیسا اتفاق تھا کہ آج پھر سے میں اسی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچی تو میرے ماں باپ نے مجھے دیکھتے ہی مجھ پر تھوک دیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ تم تو اس گھر سے بھاگ چکی تھی، تب کیا واپس لینے آئی ہو؟ اتنے مہینے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے ماں باپ بھی ہیں؟ تب تو تم نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کس نے کہا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ سکتی ہے۔ وہ تو نازنین نے جب تک نہیں بتایا مجھے تب تک یقین نہیں آیا۔ بس اس دن سے ہم نے تم پر فاتحہ پڑھ لی، تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، نکل جاؤ۔ میرے گھر والوں نے تو میری ایک بھی بات نہیں سنی اور مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں سڑک پر بے یار و مددگار بیٹھی رونے لگی۔ وہ بیچارہ آدمی جو یہاں تک انسانی ہمدردی کے تحت مجھے چھوڑنے آیا تھا، وہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ سب لوگ اسے میرا شوہر سمجھ رہے تھے۔ میرے پاس اسے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی لمبی کہانی ابھی میرا بتانے کا بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں پر جاؤں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ میرے گھر پر چل کر کچھ دن کے لیے رہ سکتی ہیں، یقیناً آپ میری بیوی سے مل کر خوش ہوں گی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، میں اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ دوبارہ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی ایک بار پھر سے انہی راستوں پر دوڑنے لگی جن سے ہم واپس آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں خیالوں سے باہر نکلی تو چونک گئی، کیونکہ جس گھر کے آگے گاڑی کھڑی تھی وہ تو نازی کا گھر تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا؟ کیا وہ بھی نازی کا ساتھی تھا اور مجھے دوبارہ سے اسی کے قبضے میں دینے جا رہا تھا؟ وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ ایک دم سے ہی میں ساکت رہ گئی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو میرا بچ بچانا بالکل ناممکن ہے۔ پہلے اتنی مشکل سے جان چھڑائی ہے، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی میرے پیچھے بھاگنے لگا اور پوچھنے لگا
کہ کیا ہوا؟ آپ اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ میں تو آپ کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ گھر پر اکیلے ہی ہوتی ہے، اور فکر مت کریں، میں تو ویسے بھی آج دبئی کے لیے نکلنے والا تھا اور میرے 6 مہینے وہیں پر گزرنے تھے، تو آپ میری بیوی کے ساتھ جب تک چاہے آرام و سکون سے رہ سکتی ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا، ویسے تو نازنین نام ہے، لیکن سب پیار سے اسے نازی کہتے ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ نازی کا شوہر تھا تو وہ آدمی جو اتنے عرصے تک اس گھر میں ہم دونوں کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ کون تھا؟ یا تو یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا یا تب ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، بلکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا یہ سب مل کر مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں اور کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بار پھر سے دوڑ لگانی چاہی، مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک آپ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں بتائیں گی، میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ جانے کیوں؟ لیکن آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ مدد میں ہی کر سکتا ہوں۔ آخر یہ چل کیا رہا تھا؟ نازی نے تو اس کو اپنا شوہر کہا تھا، جس سے بعد میں اس نے میرا بھی نکاح کروا دیا تھا، تو ایک تیسرا شخص کہاں سے آ گیا؟ اور یہ خود کو نازی کا شوہر بتا رہا ہے، تو اس دعوے میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ اس سب کا پتہ تو اس کے گھر پر جا کر ہی چلنا تھا، اور میں وہاں سے ایک بار بھاگنے کے بعد دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ جو بھی ہے مجھے ہمت کرنی ہی ہوگی، ایک دفعہ جا کر دیکھنا تو پڑے گا کہ اصل میں ماجرا کیا ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے۔ ہمت اکٹھی کرتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بیوی کے پاس ہی چلتے ہیں اور ساری بات اس کے سامنے کرتے ہیں۔ میرے عجیب سے لہجے پر وہ حیران ضرور ہوا، مگر کچھ کہا نہیں، اور جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نازی کا رنگ فک ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے میرا نام نکلا، فری۔ تو وہ آدمی سن کر چونک گیا اور نازیہ کو کہنے لگا کہ تمہاری دوست فری ہے یہ، جس کے بارے میں اکثر تمہارے گھر والے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نازی مجھے دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا چکی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کا بول اس کے شوہر کے سامنے کھل جاتا۔ میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو تو بلاؤ، وہ تھوڑی دیر پہلے تو نیچے ہی تھا، اب بھی ضرور تہہ خانے میں ہی ہوگا۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا شوہر تو میں ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایک بار نیچے جا کر تہہ خانے میں تو دیکھ لیں، آپ کو ساری سچائی خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے بعد دوبارہ سے یہیں پر آئے گا اور تہہ خانے میں جائے گا، اس لیے میں وہیں پر جانے کا مشورہ دیا، اور 2 منٹ کے بعد وہی آدمی جو میرا زبردستی کا شوہر بنا ہوا تھا ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر آیا۔ تب میں نے اس کے شوہر کو ساری سچائی بتائی کہ کس طرح اس کی بیوی نے میری زندگی تباہ کر دی اور مجھے اتنے مہینوں تک اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے بدگمان کر دیا، اور حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ میں اس سب کی وجہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ ہم دونوں تو بہت اچھی دوستیں تھیں۔ نازیہ سن کر چلائی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں دوستیں نہیں تھیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ میں نے تم سے دوستی صرف تمہارا سٹیٹس دیکھ کر کی تھی، اور ویسے بھی تم پڑھائی کرنے والی بچی تھی تو میرے اکثر کام تم ہی کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے چھوٹے موٹے اخراجات تمہاری مدد سے پورے ہو جاتے تھے، تو اس لیے میں نے کبھی کسی اور کو دوست بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے تم سے بچپن سے ہی حسد محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ جو میرے پاس ہونا چاہیے تھا وہ صرف تمہارے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ تم نے اپنی ساری زندگی بہت اچھی اور لاڈ پیار سے گزاری، پھر پڑھنے کے لیے لندن بھی چلی گئی، جبکہ میرے ہاتھوں صرف خسارہ ہی آیا۔ جس شوہر کو میں نے امیر سمجھ کر شادی کی تھی وہ تو قرضوں میں ڈوبا ہوا نکلا، اور تمہاری شادی شہر کے سب سے بڑے بیوروکریٹ خاندان میں ہو رہی تھی، تو میں یہ کیسے برداشت کر لیتی؟ ہر طرف تمہاری تعریفیں بچپن سے سنتی آ رہی تھی، اور اب جب کوئی بھی بات کرتا تو تمہارا ذکر لازمی لے کر بیٹھتا، تو مجھے بہت غصہ آتا۔ اپنے بھائی کی بھی میں نے تم سے شادی جان بوجھ کر نہیں کروائی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ تم اس حوالے سے خواب دیکھ رہی ہو، مگر پھر بھی صرف تمہیں دکھ ہو جانے کی خاطر میں نے یہ شادی نہیں ہونے دی۔ مگر پھر بھی تمہیں اتنا اچھا خاندان رشتے کے لیے مل گیا، اور یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف صرف تمہارا نام، تمہاری تعریفیں، اور یہ جسے تم میرا شوہر سمجھ رہی ہو یہ میرا شوہر نہیں ہے بلکہ دور پار کا کزن ہے، جسے میں اکثر گھر میں کام کاج کے لیے بلا لیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے والدین کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ
وہ یہی سمجھیں کہ ساری عمر جس بیٹی کی تعریفیں کرتے رہے اسی نے ان کی عزت پر داغ لگا دیا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ غلط کرے تاکہ مجبوری میں تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے، اور جب تمہاری شادی کے بارے میں تمہارے والدین کو پتہ چلے گا تو وہ بہت دکھی ہوں گے، تمہارے بارے میں برا سوچیں گے۔ جہاں تک بات رہ گئی تمہارے بچے کی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ ڈاکٹر کو بلوا کر تمہیں اتنے عرصے کے لیے مکمل طور پر کسی ہسپتال میں ہی ایڈمٹ کر دوں گی جہاں پر تمہاری مکمل نگرانی ہو۔ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جاتا تو ہم کسی بہانے سے تمہاری جان لے لیتے، تو میں تمہارے بچے کو خود پالتی اور مناسب وقت آنے پر تمہارا بیٹا کہہ کر تمہارے خاندان کو دیتی، اور اس کے حصے کی ساری جائیداد اس بچے کے ذریعہ ہمیں مل جاتی، کیونکہ میں تمہارے والدین کو یہی کہتی کہ اپنے دوست کا بچہ میں خود پالنا چاہتی ہوں، تو وہ اپنے نواسے کے لیے جلد یا بد دیر ڈالر کا ڈھیر لگا ہی دیتے۔ یہ سب سن کر میں رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جسے میں دوست سمجھتی ہوں وہ آستین کا سانپ نکلے گی، اور یہی حالت میرے ساتھ کھڑے اس کے شوہر کی تھی۔ اس سے بھی اپنی بیوی پر اندھا اعتبار تھا جسے اس نے توڑ دیا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا کہ اس نے کیسے میری زندگی برباد کر دی۔ پھر پولیس کو بلا کر ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کو بھی عمل سچائی سے آگاہ کیا۔ میں اب ہرگز بھی اس کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے دل سے نکاح کر کے مجھے اور میرے بچے کو اپنا نام دیا، جو کہ اس کے اعلیٰ ظرفی کی نشانی تھی۔ نازی روز جیل سے مجھے خط لکھتی ہے اور معافی کی طلبگار ہے، اور میں الجھن میں ہوں کہ کیا مجھے اسے معاف کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسی عورتوں کے لیے معافی بنتی ہے؟